کائنات نے ہر رشتے میں ایک دھاگا رکھا ہے۔ جب دو روحیں ایک دوسرے سے جڑتی ہیں تو وہ جڑن صرف جسمانی نہیں ہوتی، روحانی ہوتی ہے۔ جب سمندر میں کوئی پتھر گرتا ہے تو لہریں دور دور تک پھیلتی ہیں خاموشی سے، بغیر کسی کو بتائے۔ جب کوئی ستارہ کہیں ٹوٹتا ہے تو اس کی روشنی کائنات میں پھیل جاتی ہے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ اسی طرح جب تم کسی کو شدت سے یاد کرتے ہو، وہ یاد کہیں نہ کہیں پہنچتی ہے، مگر سوال یہ ہے کیا وہ بھی تمہیں اتنی ہی شدت سے یاد کرتا ہے؟ کہ اس کے دل میں بھی وہی طوفان ہے جو تمہارے اس ٹائم دل میں ہے؟ آج میں تمہیں وہ راز بتاؤں گا جو تم نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، وہ نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ کوئی تمہیں شدت سے یاد کر رہا ہے، وہ سچ جو روح کی گہرائی سے آتا ہے، اور وہ جواب جو تمہارا دل ہمیشہ سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اور سب سے گہرا راز آخر میں ہے، اس کو مس مت کرنا۔ پہلے یہ سمجھو، یاد کرنا صرف سوچنے کا نام نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یاد کرنا صرف ذہن کا کام ہے، کہ کوئی سوچتا ہے تو یاد ہے، نہیں سوچتا تو یاد نہیں، مگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ جب کوئی تمہیں شدت سے یاد کرتا ہے تو وہ یاد صرف اس کے ذہن میں نہیں رہتی، وہ یاد ایک احساس بن جاتا ہے، ایک توانائی بن جاتی ہے جو کائنات میں پھیلتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، روحیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں۔ جب ایک روح کسی دوسری روح کو شدت سے یاد کرے تو دوسری روح بے چین ہو جاتی ہے، بغیر جانے کیوں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی وہ کائناتی حقیقت ہے جسے سائنس آج تک مکمل طور پر نہیں سمجھ سکی۔ پہلی نشانی، تم اچانک بہت بے چین ہو جاتے ہو بغیر کسی وجہ کے۔ یہ سب سے پہلی اور سب سے سچی نشانی ہے۔ اچانک دل بھاری ہو جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے، اچانک اس کا خیال آتا ہے بغیر کسی محرک کے، اچانک ایک کھچاؤ محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بلا رہا ہو۔ یہ اتفاق نہیں ہوتا۔ جب کوئی تمہیں شدت سے یاد کر رہا ہوتا ہے تو تمہاری روح اس کی روح کی بے چینی کو محسوس کرتی ہے، تمہارا دل اس کے دل کی آواز سنتا ہے بغیر کسی الفاظ کے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، دو روحیں جو ایک دوسرے سے جڑی ہوں وہ فاصلے سے نہیں ٹوٹتی، کیونکہ روح کا رشتہ جسم کی حدوں سے باہر ہے۔ سوچو، کیا کبھی بے وجہ اس کا خیال اچانک آیا اور دل بے چین ہو گیا؟ دوسری نشانی، تم خواب میں اسے دیکھتے ہو۔ یہ نشانی بہت گہری ہے مگر بہت کم لوگ اسے سمجھتے ہیں۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا ذہن اور ہماری روح آزاد ہو جاتی ہے، اور آزاد روح وہاں جاتی ہے جہاں کھچاؤ ہو، جہاں محبت ہو، جہاں تعلق ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خواب میں کسی کا بار بار آنا اس بات کی علامت ہے کہ دونوں روحوں کے درمیان ایک گہرا تعلق ہے، اور وہ تعلق ابھی ختم نہیں ہوا۔ یعنی اگر وہ بار بار تمہارے خواب میں آتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ تم اسے یاد کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی روح تمہاری روح تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تیسری نشانی، تمہارے کان اچانک بجتے ہیں یا تم چونک جاتے ہو۔ یہ نشانی عجیب لگتی ہے مگر یہ صدیوں سے مانی جاتی ہے۔ جب اچانک کان بجیں، جب اچانک کوئی آواز محسوس ہو، جب اچانک کوئی احساس ہو، کوئی سوچ رہا ہے، تو یہ روح کی وہ حساسیت ہے جو بتا رہی ہوتی ہے کہ کوئی تمہاری توجہ میں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کا دل ایک آئینہ ہے، اگر وہ صاف ہو تو دوسروں کے احساسات کو بھی محسوس کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسانی روح کو ایک ایسی طاقت دی ہے جو الفاظ سے بھی پرے بات کر سکتی ہے۔ چوتھی نشانی، وہ تمہاری زندگی میں دوبارہ آنے کی کوئی نہ کوئی کوشش کرتا ہے۔ یہ نشانی سب سے واضح ہے، وہ شاید سیدھا نہ آئے مگر اشارے ضرور دیتا ہے۔ کوئی مشترک دوست کے ذریعے تمہاری خبر لیتا ہے، کوئی پرانی یاد کا ذکر کرتا ہے، کوئی ایسی جگہ جاتا ہے جہاں تم جاتے ہو، کوئی ایسی چیز کرتا ہے جو تمہیں یاد دلائے۔ یہ اتفاق نہیں، یہ اس کا دل ہے جو راستہ ڈھونڈ رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو دل سے کسی کو یاد کرے وہ اسے بھول نہیں سکتا، اور بھول نہ سکنے والا کسی نہ کسی طریقے سے اپنا تعلق ظاہر کر ہی دیتا ہے۔ پانچویں نشانی، تمہیں اس کی فکر بے وجہ آتی ہے۔ یہ نشانی بہت باریک ہے مگر بہت سچی ہے۔ اچانک دل میں آتا ہے کاش وہ ٹھیک ہو، اچانک دعا نکل جاتی ہے یا اللہ اسے خوش رکھنا، اچانک فکر ہوتی ہے پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا۔ یہ فکر کہاں سے آتی ہے؟
یہ فکر اس لیے آتی ہے کیونکہ تمہاری روح نے اس کی روح کی بے چینی کو محسوس کیا ہے، اور یہ بے چینی تمہارے دل میں فکر بن کر آتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جو دل کسی کے لیے دعا کرے بغیر کسی وجہ کے، سمجھو اس کے دل میں اس شخص کی روح کی بات پہنچ رہی ہے۔ اب وہ راز جو تم نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا، تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ بھی تمہیں شدت سے یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا، مگر وہ راز جو کوئی نہیں بتاتا وہ یہ ہے۔ یہ سوال غلط جگہ پوچھ رہے ہو۔ اصل سوال یہ نہیں کہ وہ یاد کرتا ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ اگر وہ یاد کرتا ہے تو پھر کیا؟ اگر وہ نہیں کرتا تو کیا تمہاری یاد کا درد کم ہو جاتا ہے؟ دونوں صورتوں میں تم وہی ہو جہاں تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کسی کی یاد میں اتنا ڈوب جائے کہ اپنی زندگی بھول جائے، وہ نہ اس کو پا سکتا ہے نہ اپنے آپ کو۔ اصل محبت وہ ہے جو تمہیں اللہ کے قریب لے جائے، نہ کہ تمہیں اپنی زندگی سے دور کر دے۔ اور سب سے گہرا راز یہ ہے، جو تمہیں شدت سے یاد کرتا ہے، جو تمہارے لیے بے چین ہے، جو ہر پل تمہارے ساتھ ہے، وہ اللہ ہے۔ وہ اللہ جو جانتا ہے کہ تم ابھی کیا محسوس کر رہے ہو، جو جانتا ہے کہ تمہارے دل میں کتنا درد ہے، جو جانتا ہے کہ تم کتنے ٹوٹے ہوئے ہو۔ شیر خدا مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جو اللہ کو یاد کرے اللہ اسے اس سے بھی زیادہ یاد کرتا ہے۔ تو آج سے اس یاد کو اللہ کی طرف موڑ دو، اس بے چینی کو اللہ کے سامنے رکھ دو، اس درد کو اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ یا تو اسے تمہاری طرف موڑ دے گا یا تمہیں اس سے بہتر عطا کر دے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں کوئی دعا ضائع نہیں جاتی اور کوئی درد بے جواب نہیں رہتا۔ نیچے کامنٹس میں ضرور لکھو، کیا تم نے کبھی یہ نشانیاں محسوس کی ہیں؟ اور جسے آج سننے کی ضرورت ہے اسے ویڈیو ضرور بھیجو، اسے ٹیگ ضرور کرو، ایون اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے شاید ان کی زندگی آسان ہو جائے، جو تکلیف سے الجھی ہوئی ہے، جو پریشانیوں سے الجھی ہوئی ہے، جو پریشان حال ہیں، جن کو راتوں کو نیند نہیں آتی اور وہ بے چین رہتے ہیں۔ اسی اپنے پن کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ہمیں کہتے ہیں سید سناس، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔ یہ لائٹ اچانک بند ہو گئی ہے، اس کی بیٹری لو ہو گئی تھی، اس وجہ سے یہ سائڈ آپ کو خالی نظر آ رہی ہے، تو اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں بہت ہی زیادہ، کیونکہ یہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ بیٹری کا قصور ہے۔ اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔